فیملیز کو کہتا ہوں، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے گھر والے کیا کماتے ہیں. پتا نہیں ہے. آپ کی خواہشیں پوری ہو رہی ہیں، آپ کی شاپنگ پوری ہو رہی ہے، آپ کی گاڑیاں آ رہی ہیں، آپ کے مکان عالیشان بن رہے ہیں، آپ کے فرنیچر چینج ہو رہے ہیں، آپ کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علوم میں لکھتے ہیں، ایک ایسا وقت بھی تھا کہ جب مرد کمانے کے لیے باہر نکلتا تو اس کی بیوی اور بیٹی اسے کہا کرتے تھے کہ ہمارے معاملے میں خدا سے ڈرنا، حرام نہ کمانا، ہم بھوک برداشت کر سکتے ہیں مگر جہنم کا عذاب برداشت نہیں کر سکتے. اللہ کیسا دور تھا وہ، ذرا سوچئے تو صحیح، کیسا دور تھا. اور آج تو اتنا ابھار آ جاتا ہے، آپ کی آمدنی کوئی نہیں ہے، دیکھو اس کو، کارپیٹ وال ٹو وال کارپیٹ لے لیا، نیا فرنیچر ڈال دیا، کار بدل لی ہے، آپ کے ساتھ تو کوئی سکھ ہی نہیں ملتا. اور اس کو ابھار آ جاتا ہے مرد کو حرام کمانے پر، رشوت لینے پر، ناجائز کام کرنے پر. نوجوانوں کو ابھار آ جاتا ہے، موبائل لوٹتے ہیں، پھر گاڑیاں لوٹتے ہیں، موٹر سائیکلیں لوٹتے ہیں، پھر تھوڑے دنوں کے بعد اللہ کی پناہ گولی کھا جاتے ہیں. مکاشفۃ القلوب میں ہے، آدمی کے پیٹ میں جب لقمہ حرام پڑا تو زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرے گا جب تک اس کے پیٹ میں رہے گا. اور اگر اسی حالت میں یعنی پیٹ میں حرام لقمے کی موجودگی میں موت آ گئی تو داخل جہنم ہوگا. سورہ نساء میں اللہ پاک نے آیت نمبر 29 میں کچھ یوں بھی ارشاد فرمایا ہے، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ. اس آیت میں باطل طریقے سے مراد وہ طریقہ ہے جس سے مال حاصل کرنا شریعت نے حرام قرار دیا ہے، جیسے سود، چوری، جوئے کے ذریعے مال حاصل کرنا، جھوٹی قسم، جھوٹی وکالت، خیانت، غصب کے ذریعے مال حاصل کرنا، گانے بجانے کی اجرت، یہ سب باطل طریقے میں داخل اور حرام ہے. یوں ہی اپنا مال باطل طریقے سے کھانا یعنی گناہ اور نافرمانی میں خرچ کرنا بھی اس میں داخل ہے. اسی طرح رشوت کا لین دین، ڈنڈی مار کر سودا بیچنا، ملاوٹ والا مال فروخت کرنا، قرض دبا لینا، ڈاکہ زنی، بھتہ کھوری اور پرچیاں بیچ کر ڈرا کر کے مال وصول کرنا بھی اس میں شامل ہے. یہ میں نے آپ کو قرآن کریم کی آیت کا حصہ، ترجمہ اور اس کی یہ مختصر سی جو تفسیر ہے، یہ میں نے سورہ نساء میں جو بیان ہوا، یہ میں نے صراط الجنان سے آپ کو جو تفسیر مقطوعۃ المدینہ سے لی جا سکتی ہے، اس سے میں نے مختصراً آپ کو یہ جو وضاحت تھی یہ میں نے آپ کو بیان کی ہے. اب ہم میں سے ہر ایک کو اپنے کام کا جو کاروبار کا جائزہ لینا یہ ضروری ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کما رہا ہوں اور میری آمدنی یہ حرام ہو، ناجائز ہو، غیر شرعی، اللہ کی پناہ، یا میرا جو میری جو تجارت ہے اس سے جو آمدنی ہے، یا میں جو جاب کرتا ہوں اس سے جو آمدنی ہے، یا میں جو سروس پرووائڈر ہوں اس سے اگر کوئی ایسی میری آمدنی، اگر وہ سب کا جائزہ لینا ہے کہ میری آمدنی حرام نہ ہو. اس کے نقصانات اس قدر ہیں. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، اے سعد، اپنی غذا پاک کر لو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے. مستجاب الدعوات، جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اے سعد، اپنی غذا پاک کر لو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے. اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، بندہ حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو اس کے 40 دنوں کے عمل قبول نہیں ہوتے. جس بندے کا گوشت حرام سے پلا بڑا ہو اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے. تو اب بات پیارے اسلام بھائیو
یہ ہمیں دیکھنی ہے کہ ہمارا جو آمدنی کا جو ذریعہ ہے وہ کیا ہے. اگر وہ خدا نہ خواستہ حرام ہے، ناجائز ہے، جو ہم جاب کر رہے ہیں، وہ جاب جو کام کر رہے ہیں وہ ناجائز ہے. مزدوری میں بھی ڈنڈی مارتے ہیں لوگ، ایک سے ایک ڈنڈی مارتے ہیں. مزدوری کرتے ہیں اللہ کے، ڈنڈی مارتے ہیں. 8 گھنٹے کی ان کی بات ہوتی ہے اور ان کی جو سروس ٹائمنگ ہوتا ہے، جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اتنی پرابلم ہے لیبر کی طرف سے، مزدوروں کی طرف سے. گھر میں بلاؤ تو نکلتے نہیں ہیں، جو وہ کام دو تو آہستہ آہستہ آئیں گے، چائے پئیں گے، سگریٹ پئیں گے، ادھر دیکھیں گے، تھوڑا کام کریں گے، پھر بیٹھیں گے، پھر یہ کریں گے، پھر وہ کریں گے. اتنی کمپلینس تھیں اللہ کی بات، اور مزدوری پوری لے لیں گے. اور اگر خدا نہ خواستہ یہ وقف کے ادارے میں اگر ایسا کر رہے ہیں تو ان کا بنے گا کیا؟ وہاں تو کوئی معاف بھی نہیں کر سکتا. تو الغرض میں نے مزدوری کی طرف سے بات کی. اسی طرح رات کی چوکیداری کرتے ہیں، دن کی چوکیداری کرتے ہیں، حالانکہ محنت کر رہے ہیں، مگر اس میں بھی ڈنڈی ماریں گے تو ڈیفینیٹلی ان کے لیے اجرت کے تعلق سے پھر حرام حلال کے مسائل شروع ہو جائیں گے. تو ہمیں غور کرنا ہے. اسی طرح جو بزنس کرتے ہیں ان کو غور کرنا ہے کہ یہ بزنس کریں، وہ بزنس کیا ہے، موڈ آف بزنس کیا ہے، وے آف ٹریڈنگ کیا ہے، وے آف ڈیلنگ کیا ہے، ٹرانزیکشن کیسے کرتے ہیں، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہیں. اگر کوئی کانٹریکٹ سائن کر رہے ہیں تو وہ کانٹریکٹ کس سے آپ نے پروف کروایا کہ یہ کانٹریکٹ میں جتنی کنڈیشنز لکھی ہوئی ہیں، ٹرمز اینڈ کنڈیشن آپ نے دیکھی ہوگی. بعض اوقات فارم آتا ہے، فارم کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز، اور اس کے نیچے ہوتا ہے کہ سائن کر دیں. ہم لوگ سائن کر دیتے، ہم نے پڑھا ہی نہیں کہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں لکھا ہوا کیا ہے. جائز کنڈیشن لکھی ہے کہ ناجائز کنڈیشن لکھی ہے. معاہدہ تو ہو جاتے ہیں ہمارے تو، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. لین دین شروع ہو جاتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. اور یہ بھی ہمیں توفیق نصیب نہیں ہوتی کہ ہم جا کر کسی مفتی سے، دارالفتہ اہل سنت ہی سے جا کر پوچھ لیں کہ جناب یہ جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ کیا ہے. اور اگر مثال کے طور پر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی کوئی صورت حلال ہے ہی نہیں، حرام ہے، ناجائز ہے، آپ کو چھوڑنا پڑے گا، اور ہمارے پاس اس کی کوئی حلال صورت ہے ہی نہیں، تو ہم چھوڑ دیں گے. ہم کیوں حرام کمائیں گے؟ اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، وہ رزاق ہے. ہم اس کی رضا کے لیے ایک دروازہ، اس کی رضا پر ہم کام چھوڑیں گے، ایک دروازہ بند ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے پر 100 دروازے کھول دیتا ہے. رزق تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے نا. آپ دیکھیے پارہ 22ویں پارے کی پہلی آیت میں اللہ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. ترجمہ کنز الایمان، اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو. مفسر شیخ حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ نور العرفان میں، تفسیر نور العرفان میں فرماتے ہیں زمین پر چلنے والے کا اس لیے ذکر فرمایا کہ ہم کو انہی کا مشاہدہ ہوتا ہے، یعنی نظر آتے ہیں، ورنہ جنات وغیرہ کو بھی رب تعالی ہی روزی دیتا ہے. اس کی رزاقیت صرف حیوانوں میں منحصر نہیں، پھر جو جس روزی کے لائق ہے اس کو وہی ملتی ہے. بچے کو ماں کے پیٹ میں اور قسم کی روزی ملتی ہے، اور پیدائش کے بعد دانت نکلنے سے پہلے اور طرح کی، بڑے ہو کر اور طرح کی روزی ملتی ہے. تو رزق تو اللہ تعالی عطا فرماتا ہے. تو ہمیں اللہ پاک کی رضا کے لیے صرف اور صرف رزق حلال کا معنی ہے. بس حلال روزی کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشاد سنیے. آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نمبر 1، سب سے زیادہ پاکیزہ کھانا وہ ہے جو اپنی کمائی سے کھاؤ. نمبر 2، بے شک اللہ پاک مسلمان پیشہ ور کو دوست رکھتا ہے. نمبر 3، جس سے مزدوری سے تھک کر شام آئے اس کی وہ شام مغفرت ہو. نمبر 4، پاک کمائی والے کے لیے جنت ہے. نمبر 5، کچھ گناہ ایسے جن کا کفارہ نہ نماز ہو، نہ روزے، نہ حج، نہ عمرہ. ان کا کفارہ وہ پریشانیاں ہوتی ہیں جو آدمی کو تلاش معاش حلال میں پہنچتی ہیں.